بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے شکار کرنے کے لیے جنگل میں ضرور جاتے تھے۔ ان کو شکار کا بہت شوق تھا، یہ کام ان کا سب سے پسندیدہ تھا۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے ایک بار ان کا یہ شکار ان کے گلے ہی پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں اور اپنے خاص وزیروں کے ہمراہ شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہونے والے تھے، لیکن آج جانے سے پہلے ان کا دل کیا کہ وہ عصمت خاتون اپنی بیوی سے ضرور مل کر جائیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے سپاہیوں اور وزیر کو انتظار کا بول کر عصمت خاتون کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اندر داخل ہونے کے بعد ان کی نظر سیدھے سفید دوپٹے میں لپٹے پرنور چہرے پر پڑ گئی تھی۔ ان کی بیوی اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی۔ جب انہوں نے ان کو مصروف دیکھا تو وہ بنا ان سے بات کیے وہاں سے جانا چاہتے تھے، لیکن آج نہ جانے کون سی قوت تھی جو ان کو وہاں روکے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ان کی بیوی نے نماز پڑھی اور سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ یک ٹک آج اپنی بیوی کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا چہرہ اتنا روشن کبھی نہیں لگا تھا، لیکن آج نہ جانے ان کے چہرے پر ایک الگ سا ہی نور تھا جو ان کو نظر ہٹانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ان کی بیوی نے طویل دعا مانگی، ان کی انتظار میں وہی بیٹھے رہے۔ دعا مانگنے کے بعد ان کی بیوی نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، سلطان معظم، آپ ابھی تک یہیں پر ہیں؟ آپ کو تو شکار پر جانا تھا۔ ان کا لہجہ کافی دھیما تھا اور یہی چیز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان میں سب سے زیادہ پسند تھی کہ وہ بہت دھیمے مزاج کی خاتون تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور قدم بقدم چلتے ہوئے اپنی بیوی کے روبرو آئے اور ان کو پیار بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، میں محل کے خارجی دروازے تک پہنچ چکا تھا، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ میرے قدم میری شاہی سواری کی طرف اٹھے ہی نہیں پا رہے۔ میرا دل نے کہا کہ ایک بار میں آپ کو دیکھ لوں اور آپ کے ماتھے پر ایک بوسہ دے دوں، اس کے بعد میں شکار کے لیے نکلوں۔ وہ ان کی بات سن کر بے اختیار مسکرائی۔ انہوں نے قریب ہو کر ان کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور ان سے اجازت چاہی۔ وہ ان کو اجازت دیتے ہوئے بولی، سلطان معظم، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ میرے نصیب ہیں۔ ان کے چہرے سے ان کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ان کی ذرا سی مان لیں، ان کے چہرے پر ایک الگ ہی قسم کی چمک ڈالی تھی۔ ان کے چہرے کی اس چمک کو دیکھ کر مسکرائے اور خوش ہو کر بولے، ہم جانتے ہیں آپ ہم سے بہت محبت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بنا آپ سے ملے شکار پر نہیں جا پائے۔ دعا کریے گا کہ ہم خیر و عافیت سے لوٹ آئیں اور ہمارے شکار کا دورہ بھی کامیاب ہو۔ انہوں نے ان کے لیے دل سے دعا کی اور کہنے لگی، میری دعا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے، میری ہر دعا میں آپ شامل ہیں، آپ اطمینان سے جائیں، آپ کا شکار ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے قدم بقدم نکل گئے اور وہ پیچھے ان کی پشت ہوئی دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنی شاہی سواری میں بیٹھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ نہ جانے کیوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دل آج شکار کرنے کو چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار مڑ مڑ کر محل کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس ہی رک جائے۔ نہ جانے کیوں آج ایسا انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ ان کے ہاتھوں غلط ہونے والا ہے، لیکن وہ جلد ہی خود کو سنبھال چکے تھے اور سارا دھیان شکار کی جانب کر لیا تھا۔ وہ لوگ جنگل پہنچ چکے تھے۔ جنگل پہنچنے کے بعد انہوں نے دور دور تک دیکھا، لیکن انہیں کوئی بھی جانور نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، لگتا ہے آج کوئی بھی جانور باہر کی طرف نہیں آیا ہے، سب اپنے اپنے بلوں میں ہی چھپے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے معلوم ہو گیا ہے کہ شکاری شکار کرنے پہنچ چکا ہے۔ ان کی بات سے وزیر زیر علم مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان معظم، یہ ایک جنگل ہے، یہاں کوئی نہ کوئی جانور ضرور موجود ہوگا، تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سر اس بات میں ہلا کر ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی سوچوں کو اپنی زوجہ کی طرف مرکوز کر لیا۔ کچھ دیر مزید گزری ہوگی کہ ان کے وزیر کو دور سے ہرن دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے جلدی سے سلطان کو آگاہ کیا، سلطان معظم، وہاں پر ایک ہرن دکھائی دے رہی ہے، آپ آ جائیں ادھر، اب آپ شکار کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے خوش ہو کر فوراً اٹھے اور نشانہ باندھا۔ ان کو بھی وہ ہرن دور سے نظر آ گئی تھی۔ ان کی خوشی دیدنی تھی، وہ کافی خوش ہو گئے کہ ان کا شکار جلدی مکمل ہو جائے گا اور وہ اب اپنی بیوی کے پاس جلدی پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ اب ان کی محض خام خیالی تھی، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے انہوں نے نشانہ لگایا اور وہی ان کی سانسیں تھمیں،
کیونکہ نشانہ ہرن کی بجائے ایک جوڑی کی جانب مڑ گیا۔ ہرن تو بچاؤ کر کے وہاں سے نکل چکی تھی، لیکن وہاں موجود ایک انسانی جوڑا جو شکار کے لیے وہاں آیا ہوا تھا، تیر ان کو لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان کے سپاہی، وزیر اور وہ خود بھی فوراً اس جوڑے کی طرف بھاگے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بے وجہ ہی کوئی بے موت مارا جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ جوڑے کے پاس پہنچے تو انہیں اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، کیونکہ ان دونوں لوگوں میں سے اس عورت کا خاوند مر چکا تھا۔ تیر سیدھا اس کے دل کے آر پار ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پریشان ہو کر وزیر کی جانب دیکھا۔ وہ عورت اپنے شوہر کا سینہ پیٹ کر تیز آواز میں رو رہی تھی۔ سلطان نے وہاں پہنچتے ہی اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس آدمی کو دیکھو کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ وزیر نے جیسے ہی اس کی نبض ٹٹول کر دیکھی تو کافی پریشان ہوا اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ انسان مر چکا ہے۔ سلطان کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا، کسی بھی مظلوم انسان کی جان نہیں لی تھی، کسی بھی مظلوم انسان کو سزا نہیں سنائی تھی، لیکن آج ان کے ہی ہاتھوں ایک مظلوم انسان بے موت مارا جا چکا تھا۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگے، اے عورت، ہم نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ہم اس نشانے پر ایک ہرن کو لانا چاہتے تھے، لیکن اس ہرن کو لگنے کی بجائے یہ سیدھا تیر تیرے شوہر کے سینے میں اتر گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، تمہارا خاوند میری وجہ سے مر گیا ہے، میں اس کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، تم جو مانگو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ عورت برائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، ہماری اتنی کیا اوقات کہ ہم ایک بادشاہ کے سامنے کوئی لفظ بول سکیں؟ میرا خاوند میری کل کائنات تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ میرا خاندان اجڑ گیا ہے، میرا خاندان میرا ایک ہی شوہر تھا جس کو آپ نے بے موت بے وجہ مار ہی دیا۔ سلطان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا کہ مجھے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے سامنے ہرن کو دیکھ لیا تھا تو وہ بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھ کے سیدھا نشانہ باندھتے۔ انہوں نے اندھا دھند کیوں تیر چلایا، اور یہ اندھا دھند تیر ان کے لیے مشکل بن گیا تھا۔ ان کی رعایا آج ان کی وجہ سے دکھ اور افسوس میں گری ہوئی تھی۔ سلطان نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو مضبوط کیا اور کہنے لگے، اے عورت، تم ہٹو، اس کا کفن دفن ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، اس کا کفن دفن میری ایک شرط کے بعد ہوگا۔ سلطان یک دم ہی چونک اٹھے، پوچھنے لگے، کیا مطلب تمہاری بات کا؟ تو عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی روبرو آئی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، میری ایک شرط ہے، ایسا کسی بھی رعایا میں موجود کسی بھی شخص نے نہیں کیا تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے روبرو آ کر ان سے بات کرے۔ سارے سپاہی ایک دم حرکت میں آئے تھے، یہاں تک کہ وزیر نے بھی اپنی تلوار نیام سے نکالنی چاہیے تھی، لیکن سلطان کے ہاتھ سے منع کرنے پر سب اپنی جگہ پر واپس ساکت ہو گئے تھے۔ سلطان نے اس عورت کو بولنے کی اجازت دی، تم بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے، میں ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، سلطان معظم، میرے خاوند کا کفن دفن ہونے سے پہلے آپ مجھ سے نکاح کریں گے اور مجھے اپنی ملکہ بنائیں گے۔ یہ بات ان پر ہتھوڑے کی مانند برسی تھی۔ انہوں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، تم کہنا کیا چاہتی ہو، تمہاری بات کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، میں آپ سے نکاح کی خواہش مند ہوں، آپ مجھ سے نکاح کریں گے، اس کے بعد ہی میں آپ کو معافی دوں گی اور آپ پر سے اس قتل کو معاف کر دوں گی، نہیں تو میں سارے جہاں میں یہ بات بتاتی پھروں گی کہ آپ نے میرے شوہر کو بے وجہ موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ سلطان اس کی بات سن کر گھبرائے ہوئے تھے، لیکن ان کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کی وجہ سے آج ایک مظلوم کی موت ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارا خاوند ہی تمہارے کل کائنات اور تمہارا سرپرست ہے، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور میری ملکہ میرے محل میں میرا انتظار کر رہی ہے، جو مجھ سے دیوانہ وار محبت کرتی ہیں۔ میں اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں اتنا مال و دولت سے نواز دوں گا کہ تم اپنی زندگی اکیلے خوش و خرم گزار سکتی ہو۔ اگر تمہیں کسی اور سے شادی کرنی ہے تو میں وہ بھی کروانے کو تیار ہوں، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، عصمت خاتون بہت بیمار ہو جائے گی اگر انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں نے ان کی موجودگی میں کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ میرے فرزند مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میری رعایا بھی مجھ سے خفا ہوگی، یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے صاف گوئی سے اپنی بات اس عورت کو سمجھائی، لیکن وہ بضد تھی کہ وہ اپنے خاوند کا کفن دفن تب تک نہیں ہونے دے گی
جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں گے۔ اس کے بار بار زور دینے پر سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا، جو سر نفی میں ہلا کر ان کو یہ کرنے سے منع کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک بے بس سی نگاہ اس عورت پر ڈالی جو اپنی خاوند کو دیکھے روئی جا رہی تھی، اور اس انسان کو دیکھا جو ان کی وجہ سے بے موت مارا گیا تھا۔ انہوں نے ضبط سے آنکھیں میچیں اور اس عورت کو ہاں بول دیا، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی اپنی بیوی سے ملاقات یاد آنے لگی۔ عصمت خاتون کا والہانہ پن، ان کی محبت، بڑے الفاظ ان کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ان کا دل ان کو بے وفائی سے روکنے لگا، لیکن وہ مجبور ہو چکے تھے۔ اپنے اصولوں کے آگے انہوں نے اس عورت سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کریں گے، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری باتوں کو پس پشت ڈالا اور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنی طرف سے رضامندی دے دی۔ وزیر نے ان کو روکنے کی کوشش بھی کی کہ ہم اس عورت کو محل لے جاتے ہیں، ابھی نکاح فی الحال نہیں کرتے، پہلے آپ اس عورت کو پرکھ لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد اسے نکاح کریں۔ ایسے ہم لوگ کسی بھی انجان پر اندھا دھند یقین نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان دینے کے بعد پھرنے والے نہیں تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے وزیر کو انکار کرتے ہوئے نکاح کرنے پر زور دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جنگل میں ان کا نکاح اس عورت کے ساتھ ہو گیا اور اس شخص کو کفن دفن کروا کر دفنا دیا گیا تھا۔ ان کی حالت کافی خراب تھی، وہ بہت زیادہ صدمے کی حالت میں تھی۔ ان کا ضمیر ان کو بار بار اس چیز کے لیے ملامت کر رہا تھا کہ ان کی وجہ سے آج کسی مظلوم کی موت ہوئی ہے۔ وہ عورت ان کے ساتھ شاہی سواری پر ہی سوار ہو کر محل آئی تھی۔ ان کا اتنا پیار بھرا اور مان بڑا احساس عصمت خاتون کو اتنا خوش کر گیا تھا کہ انہوں نے ان کے لیے شاہی پکوان تیار کروانے شروع کر دیے اور خود کو بھی بناؤ سنگار میں مگن کر لیا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے وہ بالکل تیار ہو کر ان کے سامنے آنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں داخل ہوئے تو ان کو سب کچھ تھوڑا مختلف سا لگا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ آج ان کی بیگم ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے ضبط سے آنکھیں میچی، وزیر ان کے ساتھ ہی تھا، وہ یہ ساری کارروائی بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سمجھانے کے بعد ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، وہ صرف اور صرف اس عورت کی کارروائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو قرب میں دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوئے، ان کی زوجہ ان کے ہی انتظار میں تھی۔ ان کی آہٹ سے ہی وہ پہچان چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ باہر سے جیسے ہی آئی، ان کے ہمراہ ایک عورت کو کھڑا دیکھ کر وہ ٹٹک سی گئی، لیکن وہ ابھی تک کسی بھی بات کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے سلطان کے قریب آ کر کہنے لگی، آپ آ گئے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر سے سلطان نے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ وہ جانتے تھے ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے چہرے کی جو چمک ہے وہ مانند پڑنے والی ہیں۔ انہوں نے اس عورت کی طرف نگاہ مرکوز کر کے سلطان سے پوچھنے لگی، یہ عورت کون ہے؟ کیا یہ کوئی کنیز ہے؟ سلطان جواب دیتے اس سے پہلے وہ عورت کہنے لگی، ملکہ عالیہ، میں کوئی کنیز نہیں ہوں بلکہ سلطان کی بیوی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میں بھی آپ کی طرح ہی حیثیت رکھتی ہوں۔ اس کے الفاظ عصمت خاتون کے سر پر محل کی چھت گرا چکے تھے۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے کبھی سلطان کو تو کبھی ان کے بغل میں کھڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت بہت سادہ سی شکل کی تھی، انہیں سمجھ نہیں آیا کہ سلطان نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے بے یقین نگاہوں سے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، سلطان معظم، یہ کیا بول رہی ہیں؟ کیا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے؟ انہوں نے بنا کوئی بات بولے سر اس بات میں ہلا دیا اور اس عورت کا ہاتھ تھامے ایک کمرے کی طرف چل دیے۔ یہ منظر عصمت خاتون کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ سلطان کو اس عورت سے نکاح کیے 2 دن ہو چکے تھے، ابھی تک ان کا سامنا اپنی زوجہ سے نہیں ہوا تھا، نہیں وہ کرنا چاہتے تھے۔ ان سب میں سب سے زیادہ جو خاموش تھا ان کا وزیر تھا۔ وہ ابھی تک سلطان سے یا کسی سے بھی اس موقع کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ وہ اس سارے واقعے میں سلطان کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ 2 دن بعد جب ان کی زوجہ کی طبیعت تھوڑی بحال ہوئی، انہوں نے سب سے پہلے وزیر کو ہی یاد کیا۔ ان کے بلانے پر وزیر دوڑا چلا آیا اور ان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ عصمت خاتون نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے لہجے کو ہموار کرتے ہوئے پوچھا کہ تم سارے واقعے میں ان کے پاس موجود تھے، مجھے سب کچھ بتاؤ، ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے سلطان نے اس عورت سے نکاح کیا ہے؟
پہلے پہل تو وزیر کافی زیادہ ان کو یہ بات بتانے سے ہچکچا رہے تھے، کیونکہ انہیں کسی بھی بات کو ادھر ادھر کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن عصمت خاتون کے زور دینے پر اس نے ساری روداد ان کو سنا دی۔ عصمت خاتون نے ایک دم حیران ہو گئی، انہیں بہت بے یقینی ہو رہی تھی۔ وزیر اپنی بات بتا کر وہاں سے جا چکا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں وزیر کی باتیں سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ سلطان سے سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنے کمرے کے اندر محدود ہو کر رہ گئی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرنے لگے۔ سلطان نے جلد ہی عصمت خاتون کو راضی کر لیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ ان سے خفا ہو گئی تھی۔ لیکن جب سلطان نے اپنی ساری بات ان کو سمجھائی تو انہیں کئی حد تک ان کی حالت سمجھ آ گئی اور وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ گھٹ رہی تھی، کیونکہ جو وقت سلطان عصمت خاتون کو دے دیتے تھے وہ تھوڑا وقت اس میں سے اس عورت کو بھی دینے لگے تھے، لیکن ان کی طبیعت کافی سے زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بات تمام درباری ان کی رعایا محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ وہ عورت بھی ان کی زوجہ ہیں اور وہ بھی ملکہ کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن یہ کرنے کے بعد ان کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ وزیر جو ان سے بہت زیادہ قریب تھا، وہ بھی ان کی طبیعت کو محسوس کر رہا تھا، اور ان کی طبیعت ناساز ہونا بھی اس نکاح کے بعد ہی شروع ہوئی۔ اس وجہ سے وزیر کا شک زیادہ تر اس عورت پر ہی جاتا تھا کہ یہ عورت کچھ تو گڑبڑ کر رہی ہے۔ اس وجہ سے ایک رات اس نے منصوبہ بندی کی کہ وہ ایک رات سلطان کے بدلے اس عورت کے کمرے میں جائے گا اور دیکھے گا کہ آخر وہ سلطان کے ساتھ ایسا کیا کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت ایسی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں۔ جیسی سلطان اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگے تو وزیر نے ان کے سامنے ایک مشروب پیش کیا اور اس کے اندر نیند کی دوا ملا دی۔ سلطان نے پہلے منع کرنا چاہا، لیکن وزیر کے اصرار کرنے پر وہ مسکرا کر وہ مشروب پی گئے اور چند ہی منٹ میں انہیں نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ وہیں پر سو گئے۔ یہ موقع ان کے لیے بہت اچھا تھا۔ وہ شاہی لباس پہن کر اس عورت کے کمرے میں چلے گئے اور اپنے منہ کو اچھی طرح سے چھپا لیا اور پیٹھ مار کر اس عورت کی طرف کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت یہی سمجھ رہی تھی کہ سلطان ہی کمرے کے اندر آئے ہیں۔ عورت قدم بقدم چلتی ہوئی ان کی پشت پر آئی اور ایک مشروب کا گلاس ان کے سامنے پیش کرنے لگی۔ وزیر نے وہ گلاس تھامتے ہوئے کچھ اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں لیا کہ وہ مشروب اچھا خاصا اس عورت کے کپڑے خراب کر گیا، جس کی وجہ سے وہ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف چلی گئی اور فوراً ہی وزیر نے وہ پڑا ہوا مشروب کھڑکی کے ذریعے باہر پھینک دیا اور یہ ظاہر کرنے لگا کہ وہ مشروب پی چکا ہے۔ عورت نے جب خالی گلاس دیکھا تو ایک دم سے خوشی محسوس کرنے لگی۔ وہ اس عورت کے خوش چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ قریب آتے ہوئے بولی، سلطان معظم، آپ کو نیند آ رہی ہوگی، اب آ جائیں، میں آپ کو سلا دیتی ہوں۔ وزیر نے اپنا چہرہ بہت اچھے سے چھپایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اس عورت کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ زیادہ تر ویسے بھی پیٹ موڑے کھڑا تھا۔ اچانک ہی وہ وزیر اس عورت کی جانب مڑا تو وہ فوراً حیران ہوئی، کیونکہ بادشاہ کا چہرہ اور وزیر کے چہرے میں واضح فرق تھا۔ آنکھوں سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ وہ عورت گھبرا کر دو قدم پیچھے ہوئی، کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ وزیر نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور اس عورت کا درستگی سے بازو تھام کر پوچھنے لگا کہ تم نے اس مشروب میں کیا ملایا تھا؟ عورت کافی زیادہ گھبرا چکی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں ملایا۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی، لیکن وزیر اس کی اس بات سے ہی سمجھ چکا تھا کہ بادشاہ کی طبیعت اس مشروب کو پینے سے ہی خراب ہو رہی ہے۔ اس عورت کی گڑگڑاہٹ سے ہی سمجھ چکا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے جو یہ عورت چھپا رہی ہے۔ اس وجہ سے وزیر نے مزید اس کو ڈرایا کہ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو تمہیں زندان میں ڈال دیا جائے گا اور اس مشروب کو حکیم صاحب کے پاس بیچ کر معلوم کروا لیا جائے گا اس میں کیا موجود ہے۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو سچ سچ بتاؤ، آخر تم اس مشروب میں کیا ملا رہی ہو؟ وہ یہ بات سن کر کافی سے زیادہ سہم چکی تھی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، اس مشروب کے اندر ایک ایسی دوا موجود ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے موت کی طرف لے جاتی ہے۔ سلطان نے بے وجہ ہی میرے شوہر کو مار دیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے میں سلطان کی جان لینا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے ہی میں ان کو روزانہ یہ مشروب میں دوا ملا کر ہی دے رہی تھی تاکہ وہ بھی دھیرے دھیرے موت کی نیند سو جائے۔ اس کی بات سن کر وزیر کو اپنی رگیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس عورت کو اس نے فوراً ہی زندان میں قید کر دیا۔ اگلے دن جیسے ہی سلطان کو ہوش آیا، اس نے ساری روداد سلطان کو سنا دی۔ یہ سن کر وہ بہت غصے میں آئے، اس عورت کو طلاق بھی دے دی اور اس عورت کو بادشاہ کا قتل کرنے کی وجہ سے زندان میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں زندگی میں وہ لوگ بھی ٹکرا جاتے ہیں
جن کا ہم بھلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہی ہمیں اندر ہی اندر نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں پر بھی نظر رکھیں، ان کو پرکھیں، اس کے بعد اپنی زندگی میں شامل کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔